جس کے سامنے باطل لرزتے سب نے دیکھے ہیں. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله الله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. وقال تعالى في موضع آخر إن الله لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا ظهرت الفاحشة في قوم قد إلا سلط الله عليهم الموت أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. محترم حاضرین کرام، بزرگان دین، نوجوانان اسلام اور عزیز طلبہ، قوم کے اندر جب گناہ کثرت سے ہونے لگتے ہیں، بے حیائی کثرت سے عام ہونے لگتی ہے، عریانیت انتہا کو پہنچ جاتی ہے، کرپشن، رشوت خوری حد سے تجاوز کر جاتی ہے، اللہ کی اس بنائی ہوئی زمین پر نیکیاں کم، گناہ زیادہ ہونے لگتے ہیں، اللہ کی اس بنائی ہوئی دھرتی پر اچھے لوگوں کی کمی اور برے لوگ زیادہ ہو جاتے ہیں، معصیات کا دورہ ہو جاتا ہے. تو ایسے حالات میں، ایسے دور میں اللہ جل جلالہ عما نوالہ گرفت کے، اپنی پکڑ کے، اپنے عذاب کے، اپنی سزا کے کچھ جھلکیاں دنیا میں
رونما کر دیتا ہے۔ اپنے غصے کا اظہار، اپنے قہر کا اظہار، اپنی صفت قہاری، اپنی صفت جباری کا کچھ حصہ اللہ تعالیٰ نمودار کر کے دکھا دیتے ہیں، عیاں کر کے دکھا دیتے ہیں، تاکہ ان تمام حالتوں جو اللہ کا غصہ سیلاب کی شکل میں، اللہ کا غصہ سونامی کی شکل میں، اللہ کا غصہ زلزلے کی شکل میں، اللہ کا غصہ اور اللہ کا عذاب تباہی اور بربادی کی شکل میں، نقصان کی شکل میں، زمین کے پھٹ جانے اور فلک و تعمیرات کے ملیہ میٹ اور خاکستر ہو جانے کی شکل میں، قوم راہ راست پر آ جائے، بگڑے ہوئے لوگ اپنے اندر سدھار پیدا کر جائیں، شیطانی راستہ جنہوں نے اختیار کیا ہے وہ اللہ کا راستہ اختیار کریں، جو لوگ بے حیائی میں مبتلا ہیں وہ حیا دار بن جائیں، جو لوگ رشوت خوری میں مبتلا ہیں وہ امانت دار بن جائیں، جو لوگ حرام خوری میں مبتلا ہیں وہ حلال خوری میں مبتلا ہو جائیں، جو جھوٹ میں مبتلا ہیں وہ سچائی میں آ جائیں، جو دھوکے میں مبتلا ہیں وہ دیانت داری میں آ جائیں۔ ان تمام چیزوں کے لیے اللہ تعالیٰ اس مقصد سے، اس غرض سے قیامت میں، حشر کے میدان میں، دنیا کے ختم ہو جانے کے بعد، فنا ہونے کے بعد، حشر کے میدان میں جو رونما ہونے والا اللہ کی طاقت، اللہ کی جباریت، اللہ کی قہاریت، جو حقیقت میں سب کے سامنے، سب کے نظروں میں آنے والا ہے، اس کی کچھ جھلکیاں اللہ تعالیٰ دنیا میں دکھا دیتے ہیں۔ مت بھولو اے گنہگاروں، مت بھولو اے بے حیائی کرنے والوں، مت بھولو اے گناہ میں مبتلا ہونے والوں، مت بھولو اے عیاشی کرنے والوں، مت بھولو اے ناجائز دانے اور اناج اور ناجائز طریقے سے کھانے والوں، مت بھولو تم کو گرفت کرنے والا تمہارے اوپر تمہارا خدا موجود ہے۔ یاد دلوانے کے لیے اللہ تعالیٰ یہ سارے کے سارے حالات کو برپا کر دیتا ہے تاکہ لوگوں کے سامنے حقیقت آ جائے، لوگوں کے سامنے اصلیت سامنے آ جائے، تاکہ لوگ اللہ کو یاد کرنے والے بن جائیں اور گناہ سے بچنے والے بن جائیں۔ یہ کچھ دن پہلے دنیا کے ایک بہت بڑے ملک میں، ترکی میں جو زلزلے آئے، جس میں تقریباً 17,000 اموات ہوئی، لوگ اس میں مر گئے۔ 6 فروری 2023 کو جو زلزلہ آیا، اس سے 4 سال پہلے آیا ہوا تھا، اس سے 4 سال پہلے اور آیا ہوا تھا، اس سے 4 سال پہلے، ٹھیک اسی 6 فروری کے دن جو ہر 4 سال کے بعد جو زلزلے آ رہے ہیں، جو نقصانات ہو رہے ہیں، یہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے، یہ کیوں ہو رہا ہے؟ یہ زلزلے کیوں آتے ہیں؟ یہ تباہیاں کیوں ہوتے ہیں؟ یہ بربادیاں کیوں رونما ہوتے ہیں؟ یہ نقصانات کیوں ہوتا ہے؟ اللہ یہ زلزلے کیوں لاتے ہیں؟ آج ہم اس کو سمجھنا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ وَلَٰكِن كَذَّبُوا فَأَخَذْنَاهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ۔ اللہ جل جلالہ عم نوالہ فرماتے ہیں کہ اگر وہ شہر والے، بستی والے
دنیا والے، زمین پر رہنے والے میرے بندے، میری مخلوق جس کو میں نے بنایا ہے، پیدا کیا ہے، یہ لوگ اگر ایمان لے کر آتے ہیں، مجھ پر یقین کرتے، میری وحدانیت کا اقرار کرتے، مجھے مان کر چلتے، واتقوا اور گناہوں سے بچ جاتے، بے حیائی سے بچ جاتے، جھوٹ سے بچ جاتے، دھوکہ دینے سے بچ جاتے، بے حیائی اور عریانیت کے کام سے، رسومات سے بچ جاتے، ہر گناہ کے کام سے، خیانت سے بچ جاتے، بددیانتی سے بچ جاتے، جتنے بھی گناہ کے کام ہیں ان تمام سے بچ جاتے اور تقوی اور پرہیزگاری کی، نیکوکاری کی زندگی گزار دیتے جو اللہ کو پسند ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کیا کرتے ہیں؟ جس زمین پر تم رہتے ہو، جس جگہ تم رہتے ہو، جس بستی میں تم رہتے ہو، جس شہر میں تم رہتے ہو، اللہ تمہاری اس زندگی میں، اس شہر میں، ان بستیوں میں، ان ملکوں میں برکات کو رونما کر دیتا ہے، برکتوں کو نازل کر دیتا ہے۔ لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ، آسمان سے برکتیں تم پر نازل ہو جائیں گی اگر تم نے میرا راستہ اختیار کیا، خواہشات والے راستے کو ترک کر کے، چھوڑ کر کے، اچھے راستے کو، صحیح راستے کو، جنت والے راستے کو اگر تم نے اختیار کیا، اللہ کہتے ہیں آسمان سے میں برکتوں کو تم پر نازل کروں گا، تو محسوس کرو کہ اپنے دل میں سکون کو، تسکین کو، اطمینان کو، وقار کو محسوس کرو کہ تم لوگ لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، زمین سے اللہ تعالیٰ برکات کو نکالے گا، برکات کو رونما کرے گا، یہ زمین تمہارے لیے زرخیز بن جائے گی، تمہارے لیے فائدہ مند ثابت ہو جائے گی، اس زمین سے تمہیں نقصان نہیں ہوگا، یہ زمین تمہارے لیے نہیں پھٹے گی، یہ زمین تم جہاں پر رہتے ہو، جس بستی میں، جس شہر میں رہتے ہو، اس شہر میں جو زمین ہے وہ زمین نہیں چیرے جائے گی، زمین نہیں پھٹے گی، اور اس زمین کو پھٹ کر تمہارے عمارتیں، تمہارے گھر، تمہارے بنگلے، یہ سب کے سب برباد نہیں ہوں گے، یہ زمین تمہارے لیے مفید ثابت ہوگی، فائدہ مند ثابت ہوگی۔ اللہ تم سے کہتا ہے لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ، برکات کو کھول کر رکھ دیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ۔ لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، لیکن اللہ کہتے ہیں لیکن جھٹلاؤ گے، اللہ کو مانو گے نہیں، بت پرستی پر آ جاؤ گے، شرک پر آ جاؤ گے، اللہ کے ذات میں کسی کو شریک کرنے لگو گے، اللہ کو چھوڑ کر کسی کو خدا، اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کے سامنے کسی اور کو خدا تسلیم کر لو گے، اس کو رب تسلیم کر لو گے، تو پھر کیا ہوگا؟ وَلَٰكِنْ كَذَّبُوا فَأَخَذْنَاهُمْ، تم اچھا راستے کو چھوڑ کر، جنت والے راستے کو چھوڑ کر جہنم کے راستے کو اختیار کر لو گے، امانت کو چھوڑ کر خیانت کے راستے کو، سچائی کو چھوڑ کر جھوٹ کے راستے کو، دیانت کے راستے کو چھوڑ کر دھوکے کے راستے کو تم نے اگر اختیار کر لیا، غلط راستے کو تم نے اختیار کر لیا، حیا اور پاک دامنی کے راستے کو چھوڑ کر بے حیائی اور عریانیت کے راستے کو تم نے اگر اختیار کر لیا، تو اللہ فرماتے ہیں وَلَٰكِنْ كَذَّبُوا فَأَخَذْنَاهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، اللہ فرماتے ہیں پھر تمہارے لیے، تمہارے ان گناہوں کی بدولت، تمہارے ان بد اعمالیوں کی بدولت، تمہارے ان ناجائز کاموں اور حرام کاموں کی بدولت اللہ تمہاری گرفت کرتا ہے، گرفت کرتا ہے، اللہ تم پر عذاب کو نازل کرتا ہے، سزا دیتا ہے، تم کو یاد دلاتا ہے کہ تم کو کوئی پکڑنے والا ہے، تم کو یاد دلواتا ہے کہ یہ زمین کو چلانے والا کوئی ہے، یا آسمان کو چلانے والا کوئی ہے، یہ کائنات کے نظام کو چلانے والا کوئی ہے۔ تم اپنی زندگی میں رہ کر جو ہر خواہش کو پورا کر رہے ہو،
ہر سہولت کو پورا کر رہے ہو، ہر راحت کو تم محسوس کر رہے ہو، ان تمام راحتوں کی زندگی میں، ان تمام سہولتوں کی زندگی میں، ان تمام عیاشوں کی زندگی میں تم بھول چکے ہو کہ تمہارا کوئی پیدا کرنے والا ہے، تمہیں کوئی پوچھنے والا ہے، تمہیں کوئی گرفت کرنے والا ہے۔ اللہ یاد دلوانے کے لیے یہ زلزلے لاتے ہیں، یہ سیلاب لاتا ہے، یہ عذاب کے کچھ چھلکیاں کو اللہ تبارک و تعالیٰ لاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس میں یہ فرماتے ہیں، قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اس چیز کا جواب دینے کے لیے کہ کئی لوگ یہ سوچتے ہیں اللہ نے ظلم کر دیا، جن پر زلزلے آ گئے، جس شہر پر، جس ملک پر، کئی لوگ کہتے ہیں ہزاروں لوگوں کی موتیں ہو گئی، چھوٹے چھوٹے بچے تعمیرات کے ملبے میں دب کر بھوکے پیاسے مر گئے، کسی کا سر پھٹ گیا، کسی کا جسم پھٹ گیا، کوئی دبے دبے بھوکے پیاسے مر گیا، کسی کی ماں کی آنکھوں کے سامنے اس کا بچہ تڑپ تڑپ کر مر گیا، کسی کے باپ کے سامنے اس کے بیٹے مر گئے، جوان بیٹے مر گئے، پورا خاندان کسی کا تباہ ہو گیا۔ یہ سب کچھ ہوا، آدمی اپنے دل میں سوچتا ہے اللہ مجھ پر ظلم کر رہا ہے، یہ ناانصافی کر رہا ہے، ہم نے کیا کیا، ہم نے کون سا گناہ کیا، ہم نے کیا خطا کی ہے، یہ ہم پر ظلم ہو رہا ہے، یہ تباہیاں، یہ بربادیاں اللہ کیوں کر رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ اس چیز کا جواب دینے کے لیے قرآن مجید میں دیکھو اللہ صاف فرماتا ہے ان اللہ لا یظلم الناس شیئا ولکن الناس انفسهم یظلمون۔ اللہ کسی پر ظلم نہیں کرتا۔ یہ سیلاب لا کر پانی لا کر علاقے کو تباہ کر دینا، جس سے تباہی اور بربادی آ گئی، اللہ ظلم نہیں کیا ہے۔ زلزلے لا کر تمہارے بڑے بڑے اپارٹمنٹ، فلک بوس عمارتیں، یہ جو تباہ ہو گئے، منٹوں میں برباد ہو گئے، یہ اللہ نے ظلم نہیں کیا۔ زلزلے آ گئے، 17,000 سے زیادہ جان بحق ہو گئے، لوگ مر گئے، اموات ہو گئی، موت کثرت سے ہو گئی، اللہ نے ظلم نہیں کیا، اللہ نے تم پر جبر نہیں کیا، اللہ نے ناانصافی نہیں کی ہے۔ اللہ فرماتا ہے یہ میرا قصور نہیں، یہ میری غلطی نہیں، میں اس کا ذمہ دار نہیں ہوں۔ اللہ فرماتا ہے کہ اس کا ذمہ دار تمہارے گناہ ہیں، تمہارے خطائیں ہیں، تمہارے معصیات ہیں، یہ تمہاری بے حیائی ہے، یہ تمہارے جھوٹ بولنے کی وجہ سے ہے، تجارتوں یہ تمہارے بازار جو بھی ہیں یہ دھوکے سے بھرے ہوئے ہیں، یہ وجہ ہے، تمہارے گھروں میں بے حیائی عام ہو رہی ہے، یہ وجہ ہے۔ اللہ فرماتے ہیں ان اللہ لا یظلم الناس شیئا ولکن الناس انفسهم یظلمون۔ اللہ کسی انسان پر ظلم نہیں کرتا۔ زلزلے کا آنا یہ ظلم نہیں ہے، سیلاب کا آنا یہ ظلم نہیں ہے، زلزلے کی وجہ سے کسی کا گھر تباہ ہو گیا یہ ظلم نہیں ہے۔ ان اللہ لا یظلم الناس شیئا ولکن الناس انفسهم یظلمون۔ خود انسان اپنے گناہوں کی وجہ سے اپنے اوپر ظلم کرتا ہے، اپنے اوپر ظلم کرتا ہے۔ اللہ نے صاف کہہ دیا یہ تم کو جو پیدا کیا گیا ہے وہ ہمارے لیے پیدا کیا گیا ہے۔ انکم خلقتم للآخرہ انما الدنیا خلقت لکم۔ یہ دنیا تمہارے لیے ہے، یہاں کی آسائشیں تمہارے لیے ہیں، یہاں کی راحتیں تمہارے لیے ہیں، لیکن تم ہمارے لیے ہو، میرے لیے تم کو پیدا کیا گیا، میری مان کر چلنے کے لیے تم کو پیدا کیا گیا۔ شیطان کی مان کر، خواہشات پر چل کر، بے حیائی کر کے، عیاشی کر کے، رشوت خوری کر کے چلنے کے لیے تم کو پیدا نہیں کیا گیا ہے، گناہ کرنے کے لیے تم کو پیدا نہیں کیا گیا ہے، فساد مچانے کے لیے تم کو نہیں پیدا کیا گیا ہے، تم کو اللہ کی مان کر زندگی گزارنے کے لیے اللہ نے دنیا میں تم کو بھیجا ہے۔ ان اللہ لا یظلم الناس شیئا ولکن الناس انفسهم یظلمون۔ حدیث میں آتا ہے، ترمذی شریف کی روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ راوی ہے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اذا اتخذ الفیء دولا،
اس سے پہلے یہ سمجھیں، اس حدیث کو سمجھنے سے پہلے، اللہ یہ سب کچھ عذاب کی شکلیں، تباہ و بربادی کی شکلیں رونما کر کے اللہ ظلم نہیں کرتا۔ اللہ حدیث قدسی میں ہے، حضور نے ایک مرتبہ فرمایا، اللہ نے جب رحمت کو پیدا کیا تو رحمت کے 99 حصے کو اپنے پاس رکھا، ایک رحمت کے 100 حصوں میں سے ایک حصہ اللہ نے دنیا میں انسانوں میں تقسیم کر دیا۔ اسی رحمت کے ایک حصے کی وجہ سے ماں اپنے گندے غلیظ جو گندگی میں لت پت رہتا ہے اس بچے کو بھی رحم کی نگاہوں سے دیکھتی ہے، چاہے جتنا بھی گنہگار ہو اپنا بچہ بول کر اپنے گلے سے لگا دیتی ہے۔ باپ بیٹے سے محبت کرتا ہے، اپنی اولاد سے محبت کرتا ہے۔ آج جانور، کوے کا بچہ کوے کو پسند، آج جانور کو اپنا بچہ پسند، آج جو گندا جانور ہے خنزیر اس کو بھی اپنا بچہ ہی پسند ہے، اس کو اچھا بچہ، اچھے نسل کا بچہ پسند نہیں ہوتا، اپنا ہی بچہ پسند ہوتا ہے۔ یہ کیوں ہے؟ کہ اللہ نے رحمت کے ایک حصے کو پوری دنیا کے انسانوں میں، مخلوق میں تقسیم کر دیا۔ اسی کی بدولت آج ہر ماں اپنے بچے سے محبت کرتی ہے، ہر باپ اپنے بچوں سے محبت کرتا ہے، بھائی اپنے درمیان میں محبت کرتا ہے، بھائی بہن سے، بہن بھائی سے، رشتہ داری میں محبت اور الفت اور شفقت ہوتی ہے۔ اللہ ظلم نہیں کرتا، 99 حصے اپنے پاس رکھا ہوا ہے۔ آپ سوچئے اللہ اپنے بندے سے کتنا محبت کرتا ہے۔ آج ہمارے گناہ کافی نہیں ہیں قیامت برپا کرنے کے لیے، آج ہماری بے حیائی، ہمارے جھوٹی، ہمارے غلط کاروباری حرام، آج ہماری رشوت خوری یہ کافی نہیں ہے کہ آج زمین پھٹ جائے، زلزلے آ جائے، قیامت برپا ہو جائے۔ جن ہاتھوں سے ہم غلط کام کر رہے ہیں، کیا یہ کافی نہیں ہے کہ اللہ ہمارے ہاتھوں کو شل کر دے؟ جن آنکھوں سے ہم گندگیاں دیکھ رہے ہیں، غلط اور بدنگاہی کر رہے ہیں، کیا یہ کافی نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے آنکھوں کی بینائی کو ختم کر دے؟ یہ سب کچھ ہو رہا ہے، لیکن پھر بھی اللہ مہلت دے رہا ہے۔ کیوں؟ میرا بندہ آخر آئے گا، اس کے پاس اور سانسیں باقی ہے، اس کی زندگیاں باقی ہے، ابھی اس کے داڑھی کے بال سفید نہیں ہوئے، ابھی اس کی زندگی باقی ہے، ابھی 40 سال کا ہو گیا، ابھی 50 سال کا ہو گیا، 60 سال کا ہو گیا ہے، ابھی بچہ ہے، میرے پاس میرا بندہ آئے گا۔ اتنا گنہگاری ہونے کے باوجود، اتنے گناہ کے کام کرنے کے باوجود گھنٹوں بے حیائی کی تصویریں دیکھتا ہے، پھر بھی اللہ عذاب نہیں لاتا۔ 99 قسم کے حصے رحمت کے، رحم کے اللہ تعالیٰ اپنے پاس رکھا ہے، جس کی وجہ سے یہ عذاب نہیں آتا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا، ایک تو قیامت برپا ہونے کے جو علامات کبریٰ ہیں، بڑی بڑی نشانیاں قیامت برپا ہونے کے، وہ ہے مہدی علیہ السلام کا آ جانا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نازل ہو جانا، دجال کا خروج ہو جانا، یاجوج ماجوج کا نکل جانا، سورج کا بجائے مشرق کے مغرب سے طلوع ہو جانا، مشرق میں غروب ہو جانا، یہ بڑی بڑی نشانیاں ہیں قیامت کے برپا ہونے کے لیے۔ اس سے پہلے اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا، چھوٹی چھوٹی نشانیاں وہ 15 قسم کے گناہ ہیں۔ جب امت میں، قوم میں، معاشرے میں 15 قسم کے گناہ عام ہو جائیں گے تو پھر اس کے بعد اللہ کی طرف سے زلزلے قائم ہو جائیں گے، اللہ تعالیٰ مسخ کر دے گا، اللہ تعالیٰ سیلاب لا کر بتا دے گا کہ تمہارے گناہ بہت ہو چکے ہیں۔ وہ گناہ کون کون سے ہیں؟ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا، پہلا گناہ نمبر 1، اذا اتخذ الفیء دولا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ رعایا کے مال کو ذاتی مال سمجھا جائے گا۔ آج کون سے ملک میں نہیں ہو رہا؟ کون سے ملک کے حکمران، کس شہر کا حکمران، کس شہر کا، کس بستی کا ایم ایل اے، کس بستی کا کارپوریٹر، کس علاقے کا ایم پی، کس ضلع کا جو ایم ایل اے ہے، اور کس اسٹیٹ اور کس ریاست کا جو سی ایم ہے، وہ رعایا کے مال کو اپنے باپ کا مال نہیں سمجھ رہا۔
خزانے کو اپنے گھر کا مال سمجھنا نہیں رہا. ہر سیاستدان، ہر حکمران رعایا کے مال کو اپنا مال سمجھ رہا ہے. اور کیسا مال سمجھ رہا ہے؟ آپ ان کی زندگی کے صبح و شام کے معاملات اٹھا کر کے دیکھ لو، ان کے اکاؤنٹس میں اربوں خربوں پیسے ان کے اکاؤنٹس میں موجود ہیں. اور ملک میں، جس ملک میں وہ حکومت کر رہے ہیں، جس ریاست میں وہ سی ایم کی حکومت ہے، جس ضلع میں اس ایم ایل اے کی حکومت ہے، جس علاقے میں اس کارپوریٹر کی حکومت چل رہی ہے، اس علاقے کے کئی غریب ایسے ہیں، وہ غریب زہر کھانے پر مجبور ہیں، کسان پھانسی پر لٹکنے پر موجود ہیں، ہر غریب آج خودکشی کرنے پر مجبور ہے، اپنے بچوں کو صحیح تعلیم دے نہیں سکتا، اپنے بچوں کو صحیح روزی روٹی نہیں دے سکتا. آج قوم کا نوجوان اور یووا جو نوجوان ہیں وہ روزگاری کی تلاش میں در بدر کی ٹھوکریں کھا رہا ہے. ان کو جو حق ملنا ہے وہ حق نہیں مل رہا. یہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے یہ کیوں ہو رہا ہے؟ کیونکہ جو حق عوام کو پہنچنا ہے وہ نہیں پہنچ رہا، اور وہ حکمران قوم کے خزانے کو اپنا باپ کا مال سمجھ کے رکھا ہوا ہے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اذا اتخذ الفیء دولا، جب رعایا کے مال کو ذاتی مال سمجھا جائے گا، یہ گناہ جب عام ہو جائے گا، تو پھر اس کے بعد اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا. اسی طرح آپ یہ بھی سمجھ سکتے ہیں آج حکمرانوں کے جو روزانہ کے جو معاملات ہیں، آپ کیلکولیٹ کرو، حساب کتاب کرو، آپ کو معلوم ہو جائے گا. گوگل پر سرچ کرو، معلومات کرو، معلوم ہو جائے گا. ان کے مہینے کے اخراجات جو ہیں وہ اربوں روپے ہو گئے، کروڑوں روپے ہو گئے. کروڑوں روپے صرف ان کے مہینے کے اخراجات ہو رہے، کھانے پینے کے، گھومنے پھرنے کے، سفر کرنے کے، کہیں جا رہے ہیں وہاں کے اخراجات، پروگراموں کے اخراجات، کل ملا کر جو مہینے کے اخراجات ہو رہے ہیں اربوں روپے اخراجات ہو رہے ہیں. اور یہاں قوم کا نوجوان سمندر میں ڈوب کر مرنے کے کدار پر ہے، دہانے پر ہے. کچھ نہیں میرے پاس، میرا کیا فیوچر بنے گا، میرا کیا مستقبل بنے گا، یہ سوچ کر کالج میں پڑھنے والا، جینے والا نوجوان خودکشی کرنے پر مجبور ہے. کیوں؟ قوم کا حکمران قوم کے رعایا کے مال کو اپنے باپ کا، اپنا ذاتی مال سمجھ رہا ہے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کیسا ہونا چاہیے حکمران؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں دیکھیے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ ایک مرتبہ زخمی ہوئے، بیمار ہو کر جب بستر پر ہیں، طبیب آئے، ڈاکٹر صاحب آئے، طبیب نے ان کو کہا آپ شہد کھا لو، تمہارا یہ زخم ٹھیک ہو جائے گا، تمہاری بیماری دور ہو جائے گی. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اپنے گھر والوں سے پوچھا گھر میں شہد ہے؟ جواب آیا شہد موجود نہیں ہے، گھر میں کوئی شہد نہیں ہے. آپ نے نہیں لایا، گھر میں کچھ موجود نہیں ہے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو کہا گیا کہ بیت المال میں شہد موجود ہے، کیا وہاں سے لے کر آؤ؟ طبیب صرف کہہ رہے ہیں آپ 2 چمچ شہد استعمال کر لو گے، تمہاری طبیعت ٹھیک ہو جائے گی، آپ صحت مند ہو جائیں گے، تندرست اور طاقتور ہو جائیں گی، بیماری ختم ہو جائے گی. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا، ان لوگوں نے جب کہا کہ بیت المال میں ہے جا کر کے لاؤ، حضرت عمر نے کہا کہ یہ قوم کا مال ہے، یہ رعایا کا مال ہے، جب تک پوری قوم مجھے اجازت نہیں دیتی میں وہ شہد استعمال نہیں کر سکتا. پھر جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے حواریین ماننے والے، ان کے حکم سے تمام جگہ جگہ پہ اعلان کیا گیا، حضرت عمر کو ضرورت ہے، لہٰذا جب اعلان کرنے کے بعد حضرت عمر کو بتایا گیا اجازت ہے، پھر بیت المال سے شہد لے کر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے علاج کے لیے بطور علاج کے شہد کو استعمال کیا گیا. پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ ٹھیک ہوئے، صحت مند ہوئے، تندرست ہوئے. ایسا ہوتا ہے حکومت، ایسی چلتی ہے سلطنت، ایسا انصاف عام ہوتا ہے، ایسے ملک میں محبت پھیلتی ہے، نفرتیں ختم ہو جاتی ہیں. ایسا حکومت ایسے ملک میں روزگاری عام ہوتی ہے، حقوق ملتے ہیں. کیا
کیا آج ایسی حکومت چل رہی ہے؟ کیا یہ لوگ اجازت لیتے ہیں؟ ان کے پاس جو اربوں اور خربوں کا مال موجود ہے، یہ کہاں سے انہوں نے کمایا؟ کہاں سے ان کے اکاؤنٹ میں یہ پیسے آئے؟ آپ ان کی ماہانہ تنخواہ کی جانچ لے کر حساب لگاؤ، کہاں سے ان کے پاس مال آیا؟ پوچھنے والا کل جیل کی سلاخوں میں ہوگا۔ میڈیا والے جس نے جذبات میں آ کر، قوم کے جذبات میں آ کر پوچھ لیا، کل اس کا خبر آ جائے کہ ایکسیڈنٹ میں مر گیا، ہارٹ اٹیک آ کر کے مر گیا۔ یہ چل رہا ہے آج ملک میں، تو پھر زلزلے نہیں آئے تو اور کیا آئیں گے؟ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے آگے فرمایا وَالزَّكَاةُ مَغْرَمَةٌ، زکوٰۃ کو تاوان سمجھا جائے گا۔ قوم کے خطبہ، قوم کے علماء، قوم کے رہبر جب قوم کے سامنے زکوٰۃ کے تعلق سے ان کو بتا دیا جائے گا کہ قوم کہ تم کو زکوٰۃ کے تعلق سے جب بتا دیا جائے گا کہ قوم زکوٰۃ نکالنا پڑے گا، اپنے مال کی زکوٰۃ نکالنی پڑے گی، تو لوگوں کی طرف سے باتیں یہ آئے گی کہ نہیں زکوٰۃ ان خطیب کو، ان بیان کرنے والوں کو کوئی اور ٹاپک ملتا ہے کہ نہیں ملتا؟ یہ ہمیشہ مال نکالنے کے بارے میں بات کیوں کرتے ہیں؟ زکوٰۃ دینے کے بارے میں باتیں کیوں کرتے ہیں؟ مال نکالنے کے بارے میں کیوں باتیں کرتے ہیں؟ اس طرح قوم کی طرف سے باتیں آئیں گی۔ یہ کیوں ہمارے مال پر نظر جمائے ہوئے رکھے ہیں؟ یہ کیوں ہمارے مال پر نظریں ٹکا کے رکھے ہوئے ہیں؟ کیونکہ یہ لوگوں نے سمجھا ہے، قوم کو زکوٰۃ کو تاوان سمجھ کے رکھا ہے۔ یہ نوبت یہاں پر آ گئی، اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَالزَّكَاةُ مَغْرَمَةٌ، زکوٰۃ کو جب تاوان سمجھا جائے گا، یہ زلزلے آئیں گے، یہ تباہیاں آئیں گی، یہ بربادی رونما ہو جائے گی۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا۔ اسی طرح اللہ کے نبی نے بھی فرمایا وَتُعَلِّمَ لِغَيْرِ الدِّينِ، دین کا علم دنیا کے لیے سیکھا جائے گا، دین کا علم دنیا کے لیے سیکھا جائے گا کہ مجھے دیندار کہا جائے، مجھے نیک کہا جائے، مجھے بڑا سمجھا جائے۔ لوگ دیندار اس وجہ سے بنیں گے کہ لوگ میرے ساتھ بزنس کرنے پر تیار ہو جائیں، لوگ مجھ پر بھروسہ رکھنے والے بن جائیں، بھروسہ قائم کر کے میرے کسٹمر بن جائیں۔ داڑھی اس وجہ سے رکھیں گے کہ مسلمان میرے داڑھی کو رکھ کر مجھے باشریعت متشبہ سمجھ کر، مجھے دیندار سمجھ کر، دین پر چلنے والا سمجھ کر میرے قریب آ جائیں گے اور میں ان کے ساتھ بزنس کر سکوں گا، تجارت کر سکوں گا۔ اس وجہ سے لوگ دیندار بننے لگیں گے۔ تو یہ آج ہو رہا ہے۔ آج بہت سارے بزنس مین، بڑے بڑے مالدار اور زمیندار آج اس وجہ سے ٹوپی رکھتے ہیں، اس وجہ سے داڑھی رکھتے ہیں کہ لوگ میرے سے جڑ جائیں، مجھ پر بھروسہ قائم کرنے لگیں اور میرے ساتھ اعتماد قائم کر کے پھر میرے ساتھ بزنس اور شرکت کرنے لگے، پارٹنر بننے لگے میرے ساتھ۔ یہ اس مقاصد سے آج ہو کیوں نہیں؟ آج ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا؟ یا آج سب کچھ ہو رہا ہے؟ یہ سب کے سب گناہ عام ہوتے ہوئے جا رہے ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اور بھی بہت ساری چیزیں فرمائی ہیں، جس میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بھی فرمایا ظہرت القینات والمعازف، گانے بجانے کے آلات عام ہو جائیں گے، گانے بجانے کے آلات عام ہو جائیں گے، والمعازف، اور گانے والی عورتیں بھی عام ہو جائیں گی، ناچنے والی عورتیں گھر گھر میں آ جائیں گی۔ آج ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا؟ پہلے غریب سے غریب گھرانے کے اندر کچھ نہیں ہوتا کھانے پینے کے لیے، بہت پریشان رہتا تھا غریب، دیہاتوں میں جاؤ محنت مزدوری کر کے کماتا تھا۔ آج دیکھو جا کر کے لاک ڈاؤن کے اندر پتہ چلا ہمارے فاؤنڈیشن سے جو لوگ غریب گھرانوں میں لاک ڈاؤن میں بھی ہے اور عام حالات میں بھی ہے، ہمارے جو کارندے کام کرتے ہیں، خدمت کرتے ہیں، تفتیش کے لیے گئے، غریب سے غریب گھرانہ، آج اتنے آلات سستے ہو گئے، اتنے آلات سستے ہو گئے، گھر میں کھانے کے لیے کچھ نہیں، لیکن اس کے گھر کی تفتیش کرنے گئے، گھر کے اوپر ڈش کنیکشن بیٹھا ہوا ہے۔ پہلے وہ ڈش کنیکشن
50,000 میں 60,000 میں ملتا تھا، آج 5-6 ہزار میں مل رہا ہے۔ مل رہا ہے کہ نہیں مل رہا؟ سینما دیکھنے کے لیے، فلم دیکھنے کے لیے، مووی دیکھنے کے لیے پہلے سینما ہال جانا پڑتا تھا، آج فلمیں دیکھنے کے لیے 128 GB کی فون موجود ہے، زندگی بھر فلمیں دیکھتے بیٹھو، غلط تصویریں دیکھتے بیٹھو۔ یہ ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا؟ اتنا جو ہے بے حیائی کے آلات، گناہوں کے آلات سستے ہو رہے ہیں، اور آج وہ ہو چکے ہیں۔ آج یہ نوبت آ چکی ہے، گانے بجانے والوں کی عزت کی جائے گی۔ کچھ سال پہلے ہمارے ملک کی ایک اداکار، پہلے ان کو ایک نچلی نگاہوں سے دیکھا جاتا تھا، آج کتنی عزت دے رہے ہیں، ملک کی سطح پر آج ان کو عزت دی جاتی ہے۔ ایک بہت ہی بے حیا قسم کی، پتہ نہیں کتنے لوگوں کو اس نے غسل واجب کروایا ہوگا، ایک بہت ہی گھناؤنی حالت میں اس کی جب موت ہوئی دبئی کے کسی ہوٹل میں، اور مرنے کے بعد جب ملک ہندوستان کو لایا گیا، اس کے احترام اور اس کی عزت میں ہماری قومی پرچم اس کے جنازے پر رکھا گیا۔ یہ عزت دی جا رہی ہے آج اداکاروں کو، ناچنے اور گانے بجانے والوں کو یہ عزت دی جا رہی ہے۔ اللہ کے نبی نے یہی تو فرمایا، ظہرت الاصوات والمعازف، یہ گانے بجانے کے آلات ظاہر ہو جائیں گے، عام ہو جائیں گے۔ اور ابھی کچھ دن پہلے ایک مسلم اداکار کی فلم ریلیز ہوئی، اور اس میں کیا ہو رہا ہے، میں نے سوشل میڈیا کے اندر وہ خبر سنا، دم رہ گیا، آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، دل دہل گیا وہ خبر سن کر۔ حیدرآباد میں ایک سینما ہال، ایک مسلم شخص نے، ایک مسلمان شخص نے، کلمہ پڑھنے والے نے، اس دن جس دن وہ ریلیز ہو رہی ہے، پورا سینما ہال اس نے بک کر دیا، اور پھر جو ٹکٹیں ہزاروں میں بک رہی ہیں، اس نے ہر آنے والے کو مفت تقسیم کر کے اس نے وہ فلم دکھوایا۔ گجرات میں کئی مسلمان، کئی کلمہ پڑھنے والے اس کو ہٹ کرنے کے لیے، سپر ہٹ بنانے کے لیے بدن توڑ محنتیں صبح سے لے کر شام تک۔ سوشل میڈیا والوں نے ان کو پوچھا، ایک پترکار نے ان مسلمانوں سے پوچھا، بھئی تم اس فلم کو ہٹ کرنے پر کیوں تلے ہو؟ کہا کہ اس فلم کو فلاپ کرنے کے لیے ایک نفرتی ٹولہ بائیکاٹ کرنے کی بات کرتا ہے، اور نفرت پھیلانے کی بات کرتا ہے، فساد مچانے کی باتیں کرتا ہے۔ ہم ان کو جواب دے رہے ہیں، ہم ان کے سازشوں کو ناکام کر رہے ہیں، اس وجہ سے ہم یہ سب کچھ کر رہے ہیں۔ اس پترکار نے ایک سوال پوچھا، کہا یہ نفرتی ٹولہ، یہ بدامنی پھیلانے والا، یہ نفرت پھیلانے والا یہ ٹولہ، یہ صرف ان فلموں پر نہیں کر رہا، تمہارے مسجدوں کو بھی تو بائیکاٹ کرنے کی بات کر رہا ہے، اذانوں پر بھی پابندی لگانے کی بات کر رہا ہے۔ تم کیوں جس طرح اس فلم کو ہٹ کرنے کے لیے جس طرح تم کوششیں کر رہے ہو، اور لوگوں کو مفت ٹکٹیں دے کر کے ان سینما ہال کو فل کرنے کی، ہٹ کرنے کی جو کوششیں کر رہے ہو، اذان پر بائیکاٹ کرنے کی جب بات آ جاتی ہے، مسجدوں کو منہدم کرنے کی جب بات آ جاتی ہے، مسجدوں کو خالی کرنے کی جب بات آ جاتی ہے، تو تم کیوں کوششیں نہیں کرتے، تم کیوں محنتیں نہیں کرتے مسجدوں کو فل کرنے کی، اذانوں کو باقی رکھنے کی، مسجدوں کو آباد رکھنے کی تم کیوں کوششیں نہیں کرتے، نمازیوں سے مسجدوں کو بھرنے کی کوششیں کیوں نہیں کرتے؟ وہ مسلمان دانت پیسنے لگے، ایک دوسرے کا منہ دیکھنے لگے، شرم کے ڈوب کے مر جانا چاہیے۔ ایسے مسلمانوں کو، جس قوم کے نوجوان ان بے حیائی کے کاموں کو، ان گندے گندے فلموں کو ہٹ کرنے کے لیے آج ایسی محنتیں کر رہا ہے، ان کو کیا پتا کہاں جا رہے ہیں یہ لوگ، کون سے راہ کو اختیار کر رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں یہ لوگ؟ کیا ان تمام چیزوں سے اللہ خوش ہوگا؟ ان ایسی قوم پر جو گندے گندے چیزوں کو جو نہیں کرنے کام چاہیے وہ کر رہے ہیں، ایسی قوم پر پھول برسنے چاہیے، ایسی قوم کو تخت دینی چاہیے، ایسی قوم کو عزت دینی چاہیے۔ ایسی قوم پر پتھریں نہیں برسیں گی تو اور کیا برسیں گی؟ ایسی قوم پر تلواریں نہیں چلیں گی تو اور کیا چلیں گی؟ ایسی قوم کے علاقوں پر سیلاب نہیں آئے تو کیا آئے گا؟ ایسی قوم پر اور ایسے ملک
پر زلزلے نہیں آئیں گے تو اور کیا آئیں گے؟ یہ حالت ہے آج ہمارے نوجوانوں کی۔ جب یہ زلزلے آتے ہیں تو کیا کرنا چاہیے؟ سب سے پہلے تو یہ کرنا چاہیے، ہماری ذمہ داری ان زلزلوں کو دے کر، ان سیلاب کو دے کر، یہ اموات کو دیکھ کر، یہ فلک بوس عمارتیں جو منہدم ہو رہے ہیں زلزلوں کی وجہ سے، جیسے کہ ترکی میں آیا، ایسے میں ہماری ذمہ داری کیا بنتی ہے؟ پہلی ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ ہم اللہ کی طرف رجوع ہو جائیں، اللہ کی طرف رجوع ہو جائیں۔ دوسری ذمہ داری یہ ہے رجوع ہو کر کے اپنے گناہوں کی توبہ کروا کر اللہ کی مدد مانگیں۔ دوسری ذمہ داری یہ ہماری بنتی ہے کہ ہم کو یہ کرنا چاہیے کہ ان لوگوں کا تعاون کرنا چاہیے، جہاں تک ہو سکے یہ لوگ اس میں مبتلا ہو چکے ہیں ان کی تعاون کرنا چاہیے۔ تعاون کی صورتیں جہاں سے بنتی ہیں، شکلیں بنتی ہیں، وہ تعاون کرنا چاہیے۔ لہذا اس وقت جو زلزلہ آیا ہوا ہے اس کی کوئی تعاون کی شکلیں ہمارے یہاں پر موجود نہیں ہیں، بس ہم یہ کر سکتے ہیں کہ ہم سب سے پہلے اللہ کی طرف رجوع ہو کر کے اپنے گناہوں کی معافی کروا سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہم تمام کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ آئندہ جمعہ سے انشاءاللہ بیان 1:35 تک ہوگا، 35، 36، 27، 40 کے اندر ختم ہو جائے گا، اور پھر انشاءاللہ جمعہ کی جو جماعت کھڑی ہوگی وہ 45 پر انشاءاللہ ضرور کھڑی ہو جائے گی۔ تو لوگوں کو بتایا جا رہا ہے بیان 1 بجے سے سٹارٹ ہو جائے گا، 35 تک ختم ہو جائے گا انشاءاللہ۔ لہٰذا تمام کے تمام حضرات یہاں سے جو بیان میں جو ضروری باتیں آپ حضرات کے سامنے آتی ہیں اور جو کہنا پڑتا ہے اس کے سننے کے لیے پہلے تشریف لائیں۔ بہت قیمتی باتیں آپ حضرات کے سامنے ہم کو کرنی پڑتی ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔